کہ مسلمانوں کے اندر اتنے زبردست جذبات ہیں، مثبت جذبات، معاف کر دینے کے جذبات، محبت کے جذبات، وطن کے رشتے کے حق کو ادا کرنے کے جذبات، اس سے زیادہ مثبت طور پر سوچنے والی کوئی قوم روئے زمین پر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ شریعت اسلامی میں معاف کرنے کا حق، ملزم یا مجرم کو معاف کرنے کا حق عدالت کا نہیں ہے۔ عدالت معاف نہیں کر سکتی، حکومت بھی معاف نہیں کر سکتی، لیکن جو شخص ہلاک ہوا ہے مقتول، اس کے وارثین معاف کر سکتے۔ اگر معاف کر دیں مقتول کے وارثین تو اسلام کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے کہ قاتل کو پھانسی نہ دی جائے، بلکہ اس کو وہ دیت کی رقم دے دی جائے۔ قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، کم سے کم اکثر لوگوں کو یہ خبر معلوم ہو چکی ہوگی، لڑکی جو یمن میں رہتی تھی اور نرس تھی، کچھ مدت تک اسپتالوں میں ملازمت کرنے کے بعد اس نے اپنا ایک کلینک کھولا، اور چونکہ اس ملک کے قوانین میں اس کی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی فارینر بیرون ملک کا کوئی باشندہ اس ملک میں بزنس کرے، کاروبار کرے، اس لیے اس نے ایک مقامی یمنی شخص کے ساتھ شادی کی، یا شادی نہیں کی بلکہ اس کو بزنس پارٹنر بنایا، اور اس کے نام پر اس نے اپنا کلینک کھولا۔ جیسے کہ ہزاروں لوگ جو سعودیہ میں یا دوسرے خلیجی ممالک میں جا کر کچھ کاروبار کرتے ہیں، تو انہیں اپنے مقامی کسی شخص کو اپنا کفیل بنانا ہوتا ہے، اور وہ اسی کے نام پر کاروبار کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اس کیرالہ کی رہنے والی ہندو لڑکی نے ایک مقامی یمنی باشندے کو اپنا بزنس پارٹنر بنا کر اس کے نام پر کاروبار کلینک کا شروع کیا۔ اس کے لیے رشتے ہوتے ہیں وہ اکثر ناکام ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے کچھ مدت کے بعد اس یمنی پارٹنر سے اس ہندو نرس کا جھگڑا اور اختلاف شروع ہوا، اور وہ شخص خبروں کے مطابق، حقیقت تو اللہ جانے، لیکن خبروں کے مطابق وہ شخص تھا یمنی، وہ ایک انزائٹی، ٹینشن، ڈپریشن میں چلا گیا، اور ذہنی طور پر بہت پریشان رہنے لگا۔ تو خبروں کے مطابق اس نرس نے اس کو نیند کی دوا کھلا دی یا پلا دی، اور کہا جاتا ہے، میں پھر دوہرا رہا ہوں، خبروں کے مطابق، آج کل کی خبروں پر پورا بھروسہ نہیں کیا جاتا، کتنی بات ظاہر کی جاتی ہے اور کتنی چھپائی جاتی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ نیند کی دوا اوور ڈوز ہو گئی، زیادہ کھلا دی یا پلا دی،
جس کے نتیجے میں اس یمنی شخص کی موت واقع ہو گئی. اس کے بعد ایک وقت آیا کہ یہ لڑکی یہ نرس گرفتار ہو گئی اور پھر مقدمہ چلا. پانچ سال تک مقدمہ چلنے کے بعد جو وہاں کا اعلیٰ ترین عدالت ہے، جو وہاں کی اعلیٰ ترین عدالت ہے، اس نے جرم ثابت ہو جانے پر اس لڑکی کو موت کی سزا سنائی. اور پرسوں بدھ کے دن اس لڑکی کو پھانسی دینے کا دن مقرر ہو چکا تھا، وقت بھی مقرر ہو چکا تھا. کتنے بجے اسے سزائے موت دی جائے گی. اب ذرا توجہ سے سنیے. اس بات کی اطلاع پہنچی کیرالہ ہی کے بڑے عالم دین کو. وہ لڑکی بھی کیرالہ ہی کی رہنے والی تھی. اس لیے ایسا لگتا ہے کہ کیرالہ کے میڈیا نے، وہاں کے اخبارات اور ٹیلی ویژن اور سوشل میڈیا چینلز نے اس خبر کو اچھی طرح نشر کیا ہوگا. ہمارے یہاں تو وہاں کی خبریں نہیں آتی اور وہاں کی خبریں ہمارے یہاں بھی نہیں آتی. ان کو لگتا ہے کہ جیسے الگ ملک ہے. عالم دین ہیں شیخ ابوبکر محمد المصلیار، بہت بڑی شخصیت ہے. وہ لاکھوں لوگ ان سے دینی اور روحانی تعلق رکھتے ہیں. اور پوری دنیا میں کیرالہ میں کے جو لوگ رہتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ بیرون ملک میں رہنے والے لوگ ہمارے ملک کے وہ کیرالہ والے ہی ہوتے ہیں. یہاں تک کہ حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی نے ایک بار یہ کہا تھا کہ جب انسان چاند پر پہنچا تھا تو یقیناً وہاں کسی کیرالہ والے سے ملاقات ہوئی ہو. ہمارے یہاں کی طرح وہ پسچمت قوم نہیں ہے. وہ وہاں روزی کمانے کے لیے ملک چھوڑتے ہیں، در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، دنیا کے ملکوں میں جا کر روزی کماتے ہیں، بہت محنت کرتے ہیں. شیخ ابوبکر کو جب اس بات کی خبر ملی تو انہوں نے ایک پیغام بھجوایا وہاں کی حکومت اور عدالت عالیہ کو، ایک بڑے یمنی عالم کے ذریعے. یہاں بیٹھ کر انہوں نے ان سے رابطہ قائم کیا اور یہ کہا کہ 2 دن سے ان خبروں کی گونج ہے کہ ہمارے یہاں کی ایک ہندو لڑکی، اسے وہاں کی عدالت عالیہ کے حکم کے تحت 1 یا 2 دن کے بعد پھانسی دی جانے والی ہے. میری طرف سے ان عالم سے انہوں نے گزارش کی کہ میری طرف سے اس جو مقتول شخص تھا یمنی باشندہ، جس کو الزام اور خبر کے مطابق اس ہندوستانی لڑکی نے نیند کی دوا زیادہ پلا کر ہلاک کر دیا تھا، اس شخص کے مقتول کے گھر والوں کو بھی یہ خبر دیجیے اور عدالت تک بھی آپ میرا یہ پیغام پہنچائیے اور حکومت تک بھی فوری طور پر یہ پیغام پہنچائیے. اب یہاں پر سنیے گا انہوں نے کیا کہا تھا.
ہمارے ملک کے کینیڈا کے عالم دین شیخ ابو بکر مسلیان نے انہوں نے کہا تھا کہ شریعت اسلامی میں معاف کرنے کا حق، ملزم یا مجرم کو معاف کرنے کا حق عدالت کا نہیں ہے. عدالت معاف نہیں کر سکتی، حکومت بھی معاف نہیں کر سکتی، لیکن جو شخص ہلاک ہوا ہے مقتول، اس کے وارثین معاف کر سکتے، اور معاف کرنے کے بدلے وہ ایک بڑی رقم جو طے ہو دونوں کی گفتگو سے، وہ ایک رقم لے لے جس کو اسلامی شریعت میں دیت کہتے ہیں، کہ جان کے بدلے میں جان. اور اگر معاف کر دیں مقتول کے وارثین تو اسلام کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے کہ قاتل کو پھانسی نہ دی جائے، بلکہ اس کو وہ دیت کی رقم دے دی جائے، جس کو انگریزی میں بلڈ منی کہتے ہیں. تو اگر آپ لوگ راضی ہوں، مقتول کے خاندان والے، اس کے وارثین، تو آپ عدالت تک یہ پیغام پہنچائیے کہ ہم جو رقم دیت کی ہمارے درمیان اور ان کے درمیان طے ہو جائے گی، وہ اگر دے دی جائے، اس کا وعدہ کر لیا جائے، تو ہم راضی ہیں اس بات پر کہ قاتل کو سزائے موت نہ دی جائے، بلکہ اس سے وہ رقم وصول کر لی جائے. فوری طور پر عدالت نے اس بات کو سن کر حکم جاری کیا کہ پھانسی 16 جولائی کو نہیں دی جائے گی، اس کو چند دن کے لیے ٹال دیا جائے، تاکہ اس بیچ میں بات چیت اگر طے ہوتی ہے اور کسی رقم پر اتفاق ہوتا ہے تو وہ رقم ادا کر دی جائے اور اس کی جان بچے. قاتل کے وارثوں نے یہ کہا کہ ہم تیار ہیں، اگر ہمارے مطالبے کے مطابق وہ رقم ہم کو دے دی جائے تو ہم معاف کرنے کے لیے تیار ہیں. جواب گیا یہاں سے کہ فوری طور پر وہاں کے علماء وہاں کی کرنسی کی طاقت کے مطابق اور یمن کے قانون کے مطابق، جہاں اسلامی شریعت کے قانون ان چیزوں میں چل رہا ہے، اس کے مطابق کیا رقم بنتی ہے یہ فوری طور پر طے کریں، کیونکہ وقت کم ہے. ان لوگوں نے یہ وہاں پر متفقہ طور پر طے کیا. دو طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ انڈین کرنسی کے مطابق ایک خبر کے مطابق 11 کروڑ روپے ادا کرنے ہوں گے اور دوسری خبر کے مطابق 8 کروڑ. مقتول کے وارثوں نے کہا کہ ہم اتنی رقم کا انتظام نہیں کر سکتے، ہم غریب لوگ ہیں، عام لوگ ہیں، اور انڈیا میں یہاں رہتے ہیں، کہاں اتنے رقموں کا ہم انتظام کر پائیں گے، اتنی بڑی رقم. اب سنیے اسلام کیا سکھاتا ہے. شیخ ابو بکر نے فوراً یہاں سے میسج بھیجا کہ ہم چندہ کر کے وہ رقم ادا کریں گے اگر آپ راضی ہیں، ایک جان بچ جائے. انہوں نے پیغام میں کہا کہ اسلامی شریعت جو کسی قاتل کو سزا دینا چاہتی ہے وہ غصے کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے نہیں، بلکہ دوسری جانوں کو بچانے کے لیے. ایک جان جو لی جاتی ہے سزائے موت دے کر، اس کے ذریعے سے سینکڑوں جانوں کو بچانا اسلام کا مقصد ہوتا ہے. تو اسلام میں رحمت ہے، شفقت ہے، مثبت سوچ ہے. غصے میں آ کر یہ سزا اسلام نہیں دلوانا چاہتا. تو اگر آپ یہ رقم قبول کرنے پر تیار ہے تو عدالت میں لکھ کر دے دیجیے. اور شیخ ابو بکر نے فوراً اپیل جاری کی. تمام کینیڈا کے باشندوں کو
جو کیرلا میں رہتے ہیں انڈیا میں یا دبئی میں, ابو ظبی میں, سعودیہ میں, کویت میں, یمن میں, بہت بڑی تعداد میں کیرلا کے لوگ مارے. پورے محلے آباد ہیں کیرلا کے لوگوں سے. تو انہوں نے اپیل کی کہ کیرلا کے لوگ چندہ دیں تاکہ ایک جان بچ جائے. اور اس لڑکی کو پھانسی نہ دی جائے اور وہ رہا ہو کر اپنے وطن انڈیا واپس آئے اگر آنا چاہے تو. 24 گھنٹے کے اندر, اور سے سنیے گا, 24 گھنٹے کے اندر کراؤڈ فنڈنگ کے ذریعے ہزاروں کیرلا کے باشندوں نے 11 کروڑ روپے جمع کر دیے. اور عدالت کو اطلاع دی گئی ہے اس بات کی تو جب تک وہ رقم جمع ہو جائے گی باقاعدہ سرکاری ضابطوں کے حساب سے, اور قاتل کے وارث اس رقم کو عدالت کے واسطے سے وصول کر لیں گے اور پھر یہ تحریری طور پر لکھ کر دے دیں گے کہ ہم نے معاف کر دیا, عدالت اس معافی کو تسلیم کر لے گی, تو اس کے بعد وہ لڑکی رہا ہو جائے گی اور غالباً رہا ہو کر وہ پھر یمن میں نہیں رہے گی, واپس اپنے وطن انڈیا آ جائے. مجھے یہاں پر اس موضوع کو چھیڑنے کی ضرورت کیوں محسوس؟ کینیڈا میں ایک بی جے پی کو سیٹ مل گئی تو ہمارے ملک میں ایسا جشن منایا گیا اور میڈیا نے 24 گھنٹے اس خبر کو ایسا پھیلایا کہ جیسے چاند اور سورج فتح کر لیا. ایک سیٹ پورے صوبے میں. وہ خبر ہمارے میڈیا کے نزدیک اہم تھی اور اتنی بڑی خبر کہ مسلمانوں نے علماء کے کہنے پر اتنی بڑی رقم جمع کی اور وہ ایک ہندو لڑکی کی جان کو بچانے کے لیے, اس کو پھانسی کے پھندے سے بچانے کے لیے مسلمانوں نے اپنی گاڑی کمائی میں سے, انہوں نے کسی حکومت سے اپیل نہیں کی, سرکاری تنظیم سے اپیل نہیں کی, بلکہ اپنی اپنی مغفرت اور اللہ کی رضا کی نیت سے, جہاں تک ہمارا نیک گمان ہے, اس میں لوگوں نے اپنے پیسے نکالے. ہو سکتا ہے کہ کینیڈا میں کی لڑکی کو مدد دینے والے مسلمانوں کے علاوہ کینیڈا کے کچھ غیر مسلم بھی ہوں, کیونکہ انسانیت زندہ ہے, مری نہیں. اور یہی بات میں آج کہنا چاہتا ہوں. اللہ کرے کہ آپ کی اس مسجد کی طرف سے, آپ سب کی طرف سے, یہاں کے ذمہ داران کی طرف سے اور مجھ ناچیز کی طرف سے شیخ ابوبکر کو شکریہ اور مبارکباد کا ایک پیغام جائے. آپ نے اسلام کی صحیح نمائندگی کی, آپ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت اور رحمت کے پہلو کو دنیا کے سامنے عملی طور پر رکھنے کا ایک موقع فراہم کیا. یہ پیغام ان کی طرف بھی جائے, یہ پیغام ان ہزاروں لوگوں کی طرف بھی جائے جنہوں نے 24 گھنٹے کے اندر مالی قربانی دے کر ایک جان کو بچا لیا اور 8 سے 11 کروڑ روپے تک جمع کر کے یقین دہانی کرا دی. اب صرف لکھا پڑھی کی کارروائیاں باقی ہیں. ہو سکتا ہے 1-2 دن کے اندر, 2-4 دن کے اندر یہ خبر آ جائے کہ معاملہ مکمل ہو گیا اور وہ لڑکی اب رہا ہو گئی. وہ 5 سال سے جیل میں ہے. اور میں یہاں پر بڑی امید کے ساتھ اس ملک کے ہندو بھائیوں اور بہنوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں, ایک ایک ہندو بھائی, ایک ایک ہندو بہن اور نوجوان اپنی آنکھیں کھول لینا. آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کے اندر اتنے زبردست جذبات ہیں, مثبت جذبات, معاف کر دینے کے جذبات, محبت کے جذبات, وطن کے رشتے کے حق کو ادا کرنے کے جذبات. اس سے زیادہ مثبت طور پر سوچنے والی کوئی قوم روئے زمین پر نہیں ہے.
कोरोना की वबा जब आई थी तो पूरे मुल्क ने देखा था कि सबसे ज्यादा मदद मुसलमानों ने की थी, वरना हमारे पड़ोस के समाज में तो बेटा बाप की चिता को छूने के लिए तैयार नहीं था, बाप की लाश को छूने के लिए तैयार नहीं था। मुसलमानों ने, नौजवानों ने, हमारी सोसाइटी और कमेटियों ने, हमारी अंजुमनों ने आगे बढ़कर वो सब काम कर डाले थे जो उन्होंने जिंदगी में कभी नहीं किए। बीमारों को खाना पहुंचाना, बेंगलोर और बंबई जैसे शहरों से लाखों की तादाद में यूपी और बिहार के मजदूर इस तरह पैदल भागे थे, इसलिए कि न रेल चल रही थी न बस चल रही थी, और वो बेचारे पैदल भागे तो पूरे रात से उनको खाना किसने खिलाया था। हम एक बड़े अजीब व गरीब हालात में गिरफ्तार हैं। मुसलमानों का मिजाज तो ये है, किसी भी मुसीबत के वक्त, सैलाब हो, जलजला हो, कोरोना जैसी वबाई बीमारियां हो, मुसलमान आगे बढ़कर समाज की खिदमत करते हैं, कभी पीछे नहीं हटते। लेकिन कभी मीडिया में इसको हाईलाइट नहीं किया जाता। मीडिया में हाईलाइट इसको किया जाता है कि मरकज निजामुद्दीन तबलीगी जमात के मरकज से कोरोना फैला है, तबलीगी जमात की वजह से कोरोना फैला है। हमें हिम्मत नहीं हारनी, वो अपनी जालिमाना रविश जारी रखें, ये उनका अपना फैसला है अपने बारे में। हम गुस्से में आकर कोई ऐसा काम कभी नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। पूरी दुनिया को हम दिखा रहे हैं और इसको हाईलाइट करने की जरूरत है। आप लोगों में से बहुत से लोगों के ताल्लुकात हैं गैर मुस्लिमों से, बाजार में आप हैं तो हमसे ताल्लुकात है, किसी ऑफिस में हैं तो आपका उनसे के साथ उठना बैठना है। आप डॉक्टर की हैसियत से, मरीज की हैसियत से गैर मुस्लिम लोगों से ताल्लुकात रखते हैं, पड़ोस में हर तरफ हैं। इन मौजूआत पर खुलकर बात करना चाहिए। एक जुमला कह देने में क्या कयामत आ जाएगी भाई साहब, ये क्या रवैया है, ये क्या तरीका है कि मुसलमान एक ऐसी लड़की को जिसको जानते भी नहीं, उसको अपने एक बुजुर्ग के कहने के बाद उसकी जान बचाने के लिए अपनी जेबें खाली कर रहे हैं, और उसके बावजूद आप मुसलमानों से कह रहे हैं कि तुम्हारे दो स्थान, कब्रिस्तान या पाकिस्तान। क्यों नहीं समझाते आप अपनी कौम को, क्यों नहीं समझाते, निकल कर बाहर आते कि नौजवानों मुसलमान ये लोग ऐसे नहीं है, ये पैगाम जाना चाहिए। इक्का दुक्का किसी आदमी के जरिए चला जाए मेरी तरह से, उससे काम नहीं चलेगा। आप सबका फर्ज है अपने मोहल्ले में, अपनी सोसाइटी में, अपने पड़ोस में, अपने ताल्लुक और अहबाब के हल्के में मुनासिब अंदाज से ये बातें कहें। इसीलिए मैंने आज ये मौजूद छेड़ा है। इंशाअल्लाह हम अखलाक मोहम्मदी पर कायम रहेंगे और उसको, उससे अपने रिश्ते को मजबूत करेंगे। वो चाहे जितनी नफरत की बातें करें, हम नफरत के जवाब बहादुरी से भी देंगे और मोहब्बत और समझदारी से भी देंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप हमारे चैनल दिल से दीन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें ताकि हर नई वीडियो आने वाली आप तक सबसे पहले पहुंच सके।